بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کا نام ہے۔ جو ہی گناہ صادر ہو فوراً توبہ کر لینا واجب ہے، خواہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک روح گلے تک نہ آ جائے تب تک اگر کوئی کفر سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور توبہ کے 3 رکن ہیں: اعتراف جرم، ندامت اور عزم ترک، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، جیسے بے نمازی کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر، یہی کہتا رہتا ہے اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے جان پدر، توبہ میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ جو توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا اور آج کل پر ٹالتا رہتا ہے وہ بڑے خطرات میں مبتلا ہوتا ہے۔ توبہ ہر فرد بشر پہ لازم ہے، کیونکہ آدمی قصور سے خالی نہیں۔ جب آدمی اعضاء کے گناہ سے محفوظ رہے تو دل کے ارادے سے نہیں بچتا، تو اس لیے ہر بندے کے اوپر توبہ کرنا ضروری ہے۔ مقامات متبرکہ جو رحمت الہی کے اترنے کی جگہ ہو، وہاں توبہ کرنا اور طاعت بجا لانا اچھا نتیجہ اور جلدی قبول ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرماتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا لمبی زندگی، رزق میں وسعت کے لیے بہترین عمل ہے۔ سچی توبہ وہ ہے کہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہ سے بچا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں